باب نمبر 8، باب المزارعة بالشطر ونحوه. نصف اور اس جیسے حصے پر مزارعت کرنا۔ وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. اور قیس بن مسلم نے ابو جعفر سے بیان کیا کہ مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والوں کا کوئی گھر نہیں جو تیسرے یا چوتھے حصے پر مزارعت نہ کرتے ہوں۔ وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. اور علی اور سعد بن مالک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبدالعزیز اور قاسم اور عروہ نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے اور عمر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے اور ابن سیرین نے مزارعت کی۔ وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. اور عبد الرحمن بن اسود نے کہا میں عبد الرحمن بن یزید سے کھیتی میں شراکت کرتا تھا۔ وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس پر معاملہ کیا کہ اگر عمر اپنے پاس سے بیج لائیں تو ان کو نصف ملے گا اور اگر کاشت کرنے والے لائیں تو انہیں اتنا ملے گا۔ وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. اور حسن بصری نے کہا کوئی حرج نہیں کہ زمین دونوں میں سے ایک کی ہو پھر دونوں خرچ کریں اور جو کچھ نکلے وہ دونوں برابر تقسیم کر لیں۔ ورأى ذلك الزهري. اور زہری کی بھی یہی رائے ہے۔ وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. اور حسن بصری نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں کہ روئی کو نصف پر چنا جائے۔ وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. اور ابراہیم اور ابن سیرین اور عطا اور حکم اور زہری اور قتادہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کپڑا ثلث یا ربع اور اس جیسے حصے پر دیا جائے۔ وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. اور معمر نے کہا کوئی حرج نہیں کہ ریوڑ کو ایک مقرر وقت تک ثلث اور ربع پر دیا جائے۔ فوائد نمبر 1، اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے مزارعت کے جواز کو مدلل کیا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ترمذی حدیث نمبر 2676، ابن ماجہ حدیث نمبر 4243، دارمی حدیث نمبر 96 اور دوسرے محدثین نے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بہت بلیغ خطبہ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وصیت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا فانہ من یعش منکم یری اختلافا کثیرا وایاکم ومحدثات الامور فانہا ضلالہ فمن ادرک ذلک منکم فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع طاعت کی وصیت کرتا ہوں خواہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اور تم نئے ایجاد کردہ مسائل سے بچنا کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص یہ چیز پائے تو وہ میری سنت اور ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑے جو بھلائی والے اور ہدایت یافتہ ہوں، اسے داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر مختلف سنن اور احادیث مروی ہوں جن میں راجح کا فیصلہ نہ ہو سکے تو اس سنت اور حدیث پر عمل کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو اور خلفائے راشدین کا بھی اس پر عمل ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے مزارعت کے جواز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے ترجمۃ الباب میں خلفائے راشدین اور صحابہ و تابعین کا عمل ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ابو جعفر محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب کا قول ذکر کیا ہے کہ مدینہ میں تمام مہاجرین کے گھروں والے ثلث اور ربع پر مزارعت کرتے تھے۔ اس میں چاروں خلفاء اور تمام مہاجرین شامل ہیں، گویا اس پر اجماع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی صحابہ و تابعین کے آثار ذکر کیے جن میں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز، آل ابی بکر، آل عمر اور آل علی بھی ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر کیا۔ ان تمام آثار کی تخریج فتح الباری میں سماعت فرمائے۔
حافظ رحمہ اللہ نے کہا حق یہ ہے کہ بخاری نے یہ آثار لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صحابہ میں سے کسی سے بھی مزارعت کے جائز ہونے کے خلاف ثابت نہیں، خصوصاً اہل مدینہ سب کا اس پر عمل تھا۔ فتح الباری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ و تابعین کے عمل کو مزارعت کے جواز کی بنیاد نہیں بنایا، بلکہ اسے بطور تائید ذکر کیا ہے۔ استدلال کی اصل بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر رکھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چند سال اسے جاری رکھا، پھر یہود کو خیبر سے جلا وطن کر کے تیما اور اریحا کی طرف بھیج دیا۔ نمبر 2، وقال الحسن لا بأس ان یجتنى القطن۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں مزارعت کے بعد اس سے ملتے جلتے مسائل کا بھی ذکر کر دیا ہے، جن میں ایک آدمی کی اصل چیز ہوتی ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے اور دونوں اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کی کپاس کی فصل ہے، کچھ لوگ اس میں سے روئی چنتے ہیں اس شرط پر کہ آدھی مالک کی اور آدھی چننے والے کی، یا اس سے کم یا زیادہ آپس میں طے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک صاحب کپڑا بننے والے کو کپڑا بننے کے لیے سوت دیتے ہیں اس شرط پر کہ جتنا کپڑا بنو تیسرا یا چوتھا حصہ تمہارا باقی میرا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک صاحب اپنا ریوڑ ایک سال یا کسی مدت کے لیے دوسرے کے سپرد کرتے ہیں کہ تم اسے چراؤ اور جتنا اضافہ ہو تیسرا یا چوتھا حصہ تمہارا باقی میرا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تنبیہ، بعض لوگوں نے مزارعت کو ناجائز کہا ہے، اسی طرح روئی چننے، کپڑا بننے میں سے حصہ دینے جیسی سب صورتوں کو ناجائز کہا ہے، اور دلیل کے طور پر دارقطنی حدیث نمبر 2985 کی روایت پیش کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قفیز الطحان، اور اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کو گندم دی کہ اس کو پیس کر آٹا بناؤ اور اسی آٹے کا ایک قفیز تمہاری اجرت ہوگی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر اس روایت پر بنیاد رکھ کر مزارعت کو بھی منع کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے والی فصل کا ایک حصہ مزارع کو بطور اجرت دیا جاتا ہے، اسی طرح روئی اور کپڑے کا معاملہ ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات پر تعجب ہوتا ہے کہ صحیح احادیث خلفائے راشدین، اہل مدینہ اور تمام مہاجرین رضی اللہ عنہم کے عمل کے خلاف ایسی روایت پر بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا کوئی سرپیر ہی نہیں۔ تحصیل الاصول الی احادیث الرسول میں لکھا ہے کہ ابن قدامہ نے المغنی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9 میں کہا لا نعرفه لا يثبت عندنا صحته۔ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 430 میں کہا واہل العلم بالحدیث متفقون علی انها کاذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوعات علیہ۔ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306 میں منکر کہا ہے۔ اسی طرح بعض محدثین نے اسے ضعیف اور بعض نے لا یصح وغیرہ کہا ہے۔ حدیث نمبر 2328۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے خیبر کا معاملہ اس سے نکلنے والے پھل یا کھیت کی پیداوار کے نصف کے ساتھ طے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو 100 وسق دیا کرتے تھے، 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو تقسیم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا کہ انہیں پانی اور زمین دے دیں یا وہ ان کے لیے جاری رکھیں، یعنی جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا تھا تو ان میں سے بعض نے زمین کو پسند کر لیا اور بعض نے وسقوں کو، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمین کو پسند کیا۔ فوائد، یہ حدیث مزارعت کے جواز کی بنیادی دلیل ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو آپ کی وفات تک جاری رہا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں یہود کو جلا وطن کرنے تک جاری رہا۔
جیسا کہ حدیث نمبر 2338 میں آ رہا ہے۔ اسے کھیتوں اور باغات دونوں کو بٹائی پر دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پیداوار کا نصف بطور خراج لیتے تھے۔ اس کا جواب پچھلے باب کے فوائد میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ زمین یہود کی ملکیت ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وہاں سے جلا وطن نہ کرتے۔ یہود کو جلا وطن کرنے کا سبب حدیث نمبر 2730 میں آ رہا ہے۔ نمبر 2، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ عربی لغت کی معتبر کتابوں، قاموس وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک معتدل قامت کا آدمی دونوں لپیں ملا کر بھرے تو یہ ایک مد ہوتا ہے۔ میں نے اور میرے کئی ساتھیوں نے گندم سے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ایک مد میں نصف کلو گندم آتی ہے۔ اسی طرح سا میں 2 کلو گندم آتی ہے تو ایک وسق 60 سا میں 3 من گندم آئے گی۔ کھجور اور جو کے وزن میں معمولی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس طرح 100 وسق 300 من بنتے ہیں، جن میں سے 80 وسق یعنی 240 من کھجوریں اور 20 وسق یعنی 60 من جو بنتے ہیں۔ خیبر کی فتح کے بعد ازواج مطہرات کو سالانہ اتنا خرچ ملتا تھا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اتنی سخی ہو گئی تھی کہ تھوڑے دنوں ہی میں اس کا اکثر حصہ صدقہ کر کے پرندوں کی طرح تازہ روزی کے لیے اللہ پر توکل کی زندگی بسر کرتی تھیں، رضی اللہ عنہن و ارضاہن۔